السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دلی میں یوم جمہوریہ کے موقع پر تاریخی لال قلعے پر ہوئے جھڑپ میں شامل آکاش پرتی سنگھ نام کے ایک شخص کو دلی پولیس کی کرائم برانچ نے آج گرفتار کر لیا ہے۔ اس دن ہوئی جھڑپوں میں اب تک 128 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 44 پر FIR درج کی جا چکی ہے۔ آکاش پرتی سنگھ پر لال قلعے پر CISF کے جوانوں کے اوپر تلوار سے حملہ کرنے کا الزام ہے۔ کرائم برانچ کے مطابق آکاش پرتی سنگھ کی گرفتاری کے لیے دلی اور پنجاب میں چھاپے ماری کی گئی، جس کے بعد یہ نارتھ دلی سے پولیس کے ہاتھوں میں آیا ہے۔ CISF جوانوں پر تلواروں سے حملہ کرتے ہوئے یہ خود بھی گھائل ہو گیا تھا اور ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے 2021-22 کے لیے بجٹ پیش کیا ہے۔ بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، خاص کے لیے سب کچھ دیا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کو اگلے مالی سال کے لیے اپنے بجٹ میں انفراسٹرکچر پر اخراجات میں زبردست اضافہ، نگہداشت صحت کے شعبے میں مصارف کو دوگنا کرنے اور بیمہ شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر حد بڑھانے کی تجویز پیش کی، تاکہ معیشت کو مشکل دور سے باہر نکالا جا سکے۔ اپریل سے شروع ہونے والے مالی سال کے بجٹ میں شخصی یا کارپوریٹ ٹیکس کی شرحوں میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی گئی، لیکن بعض آٹو پارٹس، موبائل فون، پرزوں اور سولار پینلز پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے، تاکہ گھریلو مینوفیکچرنگ کو تقویت پہنچائی جا سکے۔ بجٹ میں بعض اشیاء جیسے سیب، شراب، چاندی اور کیپس کی درآمد پر ایگریکلچر انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ سیس یا محصول عائد کیا گیا۔ اس کا مقصد زرعی انفراسٹرکچر اور دوسرے ترقیاتی مصارف کے لیے مالیہ فراہم کرنا ہے، لیکن امپورٹ ڈیوٹی میں مزید کمی کرتے ہوئے قیمتوں پر اس کے اثرات کو زائل کیا گیا۔ 1 اپریل سے زائد از 2.5 لاکھ روپے سالانہ PF کے تعاون پر سود کو قابل ٹیکس بنایا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے ایک ٹیبلٹ سے اپنی 110 منٹ طویل تقریر پڑھی۔ اس مرتبہ بجٹ کی پیشکشی کے درمیان کئی چیزیں پہلی بار ہوئیں، جن میں وبا کے پیش نظر نشستوں کا انتظام بھی شامل ہے۔ پہلی مرتبہ بجٹ پیپر لیس تھا اور ارکان کو تقریر اور دستاویزات کی سافٹ کاپیز فراہم کی گئی۔ نرملا سیتارمن نے لال رنگ کے بہی کھاتے کے ساتھ آنے کی اپنی روایت برقرار رکھی، لیکن اس مرتبہ لال رنگ کے اس بیگ میں کاغذات کی جگہ ٹیبلٹ نے لے لی۔ سابقہ موقع کے برخلاف وزیر فائنانس حکمراں بینچوں کی دوسری صف میں کھڑی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ میں دیہاتوں اور کسانوں کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی اور اس میں زرعی شعبے کو مضبوط بنانے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے کو اہمیت دی گئی، جبکہ زرعی منڈیوں کو مزید بااختیار بنانے کے لیے رقومات مختص کی گئی۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی جانب سے بجٹ کی پیشکشی کے بعد ٹیلی ویژن پر پیش کردہ ریمارکس میں مودی نے کہا کہ زرعی شعبے کے لیے اس میں کئی باتیں شامل ہیں۔ کسانوں کے لیے قرض بھی آسان ہوں گے۔ انہوں نے یہ تبصرہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب 3 زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا ایک گوشہ احتجاج کر رہا ہے۔ احتجاجی کسان یونینز ان قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت کا اصرار ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے لیے بہتر ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی بجٹ 2021-22 کی پیشکشی کے بعد مرکز پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ نریندر مودی حکومت ہندوستان کے اثاثے قریبی سرمایہ کاروں کا حوالے کر رہی ہے۔ حکومت نے سرکاری شعبے کی کمپنیوں کو فروخت کرتے ہوئے 1,75,000 کروڑ روپے حاصل کرنے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں نقدی تھمانا بھول کر مودی حکومت ہندوستان کے اثاثے اپنے سرمایہ کاری دوستوں کے حوالے کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ بجٹ کی پیشکشی سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ چھوٹے اور اوسط صنعت کاروں، کسانوں اور ورکرز کی مدد کریں اور روزگار کے موقع پیدا کریں۔ راہل گاندھی نے نگہداشت صحت کے بجٹ میں اضافہ اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دفاعی مصارف میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 29 جنوری کو دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دہشت گردانہ حملے کی پرزور مذمت کرنے کے لیے اپنے اسرائیلی ہم منصب بنجامن نیتن یاہو سے بات چیت کی اور کہا کہ ہندوستان قاتلوں کی تلاش اور انہیں سزا دینے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دے گا۔ نیتن یاہو کے ساتھ فون پر اپنی بات چیت کے دوران مودی نے انہیں یقین دلایا کہ ہندوستان اسرائیلی سفارت خانہ اور اس کے دفاتر کی حفاظت و سلامتی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ دفتر وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں قائدین نے اس تناظر میں ہندوستانی اور اسرائیلی سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزارت داخلیتی امور کے لیے مرکزی بجٹ 2021-22 میں 4,810 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 805 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کردہ بجٹ میں وزارت داخلیتی امور کو 4,810 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ مالی سال 2020-21 میں وزارت داخلیتی امور کا تخمینی بجٹ 5,029 کروڑ روپے تھا، بعد میں نظر ثانی شدہ الاٹمنٹ میں 4,005 کروڑ روپے تھا۔ وزارت کے مجوزہ الاٹمنٹ میں 1,378 کروڑ روپے پری میٹرک اسکالرشپ اور 468 کروڑ روپے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے ہیں۔
مرکزی بجٹ کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ یہ بجٹ آتما نربھر بھارت کے شاندار سفر کا گزٹ ہے۔ دہلی کی سرحد پر کسانوں کے احتجاجی مقامات پولیس چھاؤنیوں میں تبدیل ہو گئے کیونکہ سیکیورٹی کو چوکس اور رکاوٹوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مرکز کے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کی نقل و حرکت پر مزید تحدیدات عائد کرنے کے لیے مزدوروں کو پولیس عملے کی نگرانی میں سنگھو سرحد سے مربوط اصل شاہراہ کی رکاوٹوں کی 2 قطاروں کے درمیان آہنی سلاخیں گاڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ دہلی ہریانہ سرحد پر ہائی وے کے ایک اور حصے کو ایک عارضی سیمنٹ کی دیوار کے طور پر عملاً بند کر دیا گیا ہے۔ دہلی اتر پردیش سرحد پر غازی پور میں گاڑیوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے ہمہ پرتی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہے۔ نیز پیدل راہروں کو روکنے کے لیے خاردار تار نصب کیے گئے ہیں۔ سینکڑوں سیکورٹی ارکان بشمول پی اے سی اور ریپڈ ایکشن فورس کے جوانوں کو چوکس رکھا گیا ہے اور صورتحال کی نگرانی کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ 6 فروری کو ملک گیر چکا جام کیا جائے گا، جس کے دوران وہ احتجاج کے مقامات پر انٹرنیٹ بند کرنے اور عہدیداروں کی جانب سے کی جانے والی ہراسانی اور دیگر مسائل پر احتجاج کے لیے 3 گھنٹوں تک قومی اور ریاستی شاہراہیں بلاک کر دیں گے۔ یونین قائدین نے سنگھو سرحد پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 6 فروری کو دوپہر 12 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان سڑکیں بند کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ مرکزی بجٹ میں کسانوں کو نظر انداز کیا گیا اور احتجاج کے مقامات پر پانی اور بجلی کی سپلائی روک دی گئی ہے۔ میانمار کی فوج نے بغاوت کر دی اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کے بشمول کئی سینئر سیاستدانوں کو حراست میں لے لیا۔ اس طرح فوجی اقتدار کے 5 دہوں کے بعد جنوبی مشرقی ایشیا کے ملک میں جمہوریت کی سمت پیش رفت الٹ گئی ہے۔ فوج کے ٹیلی ویژن پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کمانڈر ان چیف جنرل مینگ آنگ لینگ 1 سال کے لیے ملک کے انچارج ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بغاوت ضروری ہے کیونکہ حکومت نے نومبر کے انتخابات میں دھاندلیوں سے متعلق فوج کے دعووں پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان انتخابات میں آنگ سان سوچی کی حکمراں پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت نے کورونا وائرس کی وبا کے باوجود انتخابات کرائے تھے۔ یہ بغاوت ایک ایسے وقت ہوئی جب ملک کی نئی پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے والا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ فوجی بغاوت ہو سکتی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائی قانونی اعتبار سے جائز ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے قطر کی جانب سے غزہ کی پٹی کے محصورین کے لیے سال 2021 کے دوران 30 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے امدادی پیکج کے اعلان پر امیر قطر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امیر قطر کی طرف سے غزہ کے محصورین کے لیے امداد کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ قطری حکومت فلسطینی قوم کے حوالے سے اپنے اصولوں اور دیرینہ موقف پر قائم ہے۔ الحرمین شریفین کی انتظامی امور کے ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے پیش نظر انتظامیہ نے مسجد حرم میں فرض نمازوں کے دوران نئے SOPs جاری کیے ہیں۔ انتظامیہ نے مسجد حرم میں فرض نمازوں کے دوران نمازیوں کے لیے چہرے پر ماسک پہننے، مسجد میں داخلے سے قبل درجہ حرارت چیک کرانے، اپنے ساتھ الگ سے جائے نماز لانے، ہاتھوں کو مسجد میں داخلے کے وقت سینیٹائزر سے صاف کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نمازیوں کو مسجد میں معقولات اور مشروبات لانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مسجد حرم میں نماز کے دوران سماجی فاصلہ رکھنے، مسجد سے نکلتے وقت کی ہدایت پر عمل درآمد یقینی اور مسجد میں نماز کے لیے مختص مقامات میں کھڑے ہونے، مسجد میں تلاوت کلام پاک کے لیے قرآن پاک ساتھ لانے یا موبائل فون پر تلاوت کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں پیش کردہ مرکزی بجٹ تلنگانہ ریاست کے لیے مایوس کن ہے۔ فنڈز کے الاٹمنٹ اور نئے پروجیکٹس کے سلسلے میں تلنگانہ کو بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ BJP حکومت سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے عوامی رقومات خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں انتخابات کے پیش نظر زائد فنڈز مختص کیے گئے جبکہ باقی ریاستوں کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ BJP حکومت تمام ریاستوں میں وسائل کی یکساں تقسیم میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ طریقہ کار ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ریاستوں کو صرف الیکشن کے سال میں نئے پروجیکٹس اور فنڈز حاصل ہوں گے۔ خانگی اور کارپوریٹ کالجز کی جانب سے آمدنی حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا اور اب کورونا وائرس کی وبا کے بعد کالجز کی کشادگی کے فیصلے کے ساتھ ہی ریاست تلنگانہ کے کارپوریٹ کالجز اور خانگی کالجز کی جانب سے طلباء کو کلاسز میں شرکت کے لیے کورونا وائرس کی منفی رپورٹ ساتھ رکھنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ریاستی حکومت اور محکمہ تعلیم کی جانب سے ایسے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے رہنمانہ خطوط میں ایسی کوئی شرط ہے۔ لیکن خانگی کالجز اور کارپوریٹ کالجز کی جانب سے طلباء اور عملے کے تحفظ کے نام پر کورونا وائرس کا RT-PCR ٹیسٹ لازمی قرار دیا جا رہا ہے اور طلباء سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کلاسز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے RT-PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا اور منفی رپورٹ کی صورت میں ہی انہیں کالج میں ہونے والی باضابطہ کلاسز میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ کالجز کی جانب سے
مختلف لیبس کے ساتھ کی جانے والی ان معاملتوں کے بعد اب طلبہ کے لیے ٹیسٹ کے لزوم سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کالجز کی جانب سے طلبہ کے تحفظ کے نام پر ان لیبارٹریز کی آمدنی میں اضافہ کیا جانے لگا ہے، جن لیبارٹریز میں کورونا وائرس کا معائنہ کرنے کی اجازت فراہم کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں آج سے کالجز کی کشادگی کے بعد خانگی کالجز اور کارپوریٹ کالجز کی جانب سے عائد کی گئی یہ شرط منظر عام پر آئی ہے اور ریاست کے بعض اضلاع میں لیبارٹریز پر کورونا وائرس کا معائنہ کروانے والے طلبہ کی قطاریں بھی دیکھی گئی تاکہ باضابطہ شروع ہونے والی کلاسز میں شرکت کی اجازت حاصل ہو سکے۔ تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو یادادری بھونگیر ضلع کے بی بی نگر میں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ایودھیا میں تعمیر کی جانے والی رام مندر پر ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی دھرما ریڈی کے ریمارکس کے خلاف احتجاج کرنے وہ ورنگل ضلع جا رہے تھے۔ راجہ سنگھ کو بی بی نگر کے قریب روک دیا گیا اور ان کو پوچمپلی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس اسٹیشن کے قریب ہلکی کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ ان کے حامیوں اور بی جے پی کے کارکنوں نے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ آندھرا پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس گوتم سوانگ نے خاتون سب انسپکٹر کی بھرپور تعریف کی جس نے سریکاکلم ضلع میں ایک نامعلوم شخص کی آخری رسومات کے لیے اس کی نعش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ کاسیبوگا میونسپلٹی سریکاکلم کے پالاسا علاقے کے گاؤں آدیوی کٹورو کے کھیتوں میں نامعلوم شخص کی نعش دستیاب ہوئی۔ اس کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے خاتون سب انسپکٹر سریشا نے اس کی نعش کو 2 کلومیٹر تک اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ نامعلوم شخص کی شناخت نہ ہو سکی اور دیہاتوں نے نعش لینے سے انکار کر دیا۔ پولیس یونیفارم میں سریشا نے دھان کے کھیتوں میں سے سخت مشکلات میں نعش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا جبکہ مقامی افراد نے انہیں ایسا کرنے سے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن سریشا نے جذبہ انسانی کے تحت نامعلوم شخص کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے للیتا چیریٹیبل ٹرسٹ تک نعش کو پہنچانے میں مدد کی۔ حیدرآباد میں کئی سالوں کے بعد آوارہ کتوں کی بہتات نے عوام کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ شہر کے کئی علاقوں میں آوارہ کتوں کی جانب سے تنہا جانے والے افراد کو نشانہ بنانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ شہر کے کئی علاقوں میں آوارہ کتوں کی کثرت کے نتیجے میں عوام بالخصوص خواتین میں خوف و دہشت کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں کئی افراد کتوں کے حملے میں زخمی ہوئے جبکہ بہادرپورے کے اسد بابا نگر میں ایک 8 سالہ لڑکا کتوں کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق لڑکا ہفتے کی شام اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھلے مقام پر موجود چند آوارہ کتوں نے اسے دبوچ لیا۔ ذرائع کے مطابق لڑکے کو شدید زخم آیا اور وہ برسر موقع فوت ہو گیا۔ لڑکے کے والدین تلاش کرتے ہوئے کھلے مقام پر پہنچے تو انہوں نے اپنے بچے کو مردہ پایا۔ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ دیگر بچے کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے جبکہ مقامی افراد کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حکام نے آوارہ کتوں کے خلاف مہم شروع کی ہے۔ جانوروں کے تحفظ سے متعلق جہدکاروں نے الزام عائد کیا کہ حکومت شہر میں کتوں کی آبادی میں اضافے کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق روزانہ تقریباً 40 ایسی شکایتیں موصول ہوتی ہیں جن میں آوارہ کتوں کے حملے میں شہریوں کے زخمی ہونے کا معاملہ منظر عام پر آتا ہے۔